السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم علمنی ما جہلت وذکرنی ما نسیت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگان دین، معزز سامعین کرام، نوجوان دوستو، پیارے بچوں، گزشتہ جمعہ کے بیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری امت میں فتنے آئیں گے ان فتنوں کو بیان کیا تھا۔ بہت سارے فتنوں کی پیشین گوئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور ہم نے بہت مختصر سے وقت میں گزشتہ جمعہ میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ 4 فتنے جو ہمارے روزمرہ کی زندگی میں شامل حال گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آخری امت میں ایک فتنہ آئے گا، لوگ نمازوں کو چھوڑ دیں گے۔ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ذرا سی بات پر ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں۔ دوسرا فتنہ کہا کہ لوگ امانت میں خیانت کریں گے، امانت میں آج امانت میں خیانت ہو رہی۔ تیسرا فتنہ بتلایا تھا لوگ جھوٹ بولیں گے، جھوٹ بولیں گے۔ آج ہماری زندگی جھوٹ کے بغیر چل ہی نہیں پا رہی۔ پھر ایک فتنہ بتایا تھا کہ لوگ وعدہ خلافی کریں گے، ہوتی ہے ہم سے وعدہ خلافی، ہم لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کے بارے میں اور بتایا، لوگ دھوکہ دیں گے۔ ہوتا ہے آج کے زمانے میں دھوکہ عام ہے۔ یہ بہت سارے فتنے گزشتہ جمعہ میں تفصیل کے ساتھ بیان کیے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے جمعہ میں جو بیان مجھے کرنا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 5 وصیتیں فرمائی۔ کتنی وصیتیں فرمائی؟ 5۔ اور مجھے امید ہے کہ آج کے جمعہ کے اس بیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 5 وصیتیں انشاءاللہ ہمیں یاد بھی ہو جائے گی۔ پہلی وصیت فرمائی تھی کہ تم وضو کو اچھی طرح اور کامل کرو، اس کی برکت سے تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا۔ تم وضو کو اچھی طرح اور کامل وضو کرو،
اس سے تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا۔ اب ہمیں اس وصیت سے اپنے وضو کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ ہم وضو روزہ نہ کرتے ہیں، لیکن کامل وضو کیا، اچھی وضو کیا، وضو کے شرائط کیا ہے؟ مسواک، ناک کی نرم ہڈی تک پانی، چہرے کا دھونا پیشانے کے بال سے لے کے ٹڈی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت 3 مرتبہ دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ مسح میں ہم لوگ غلطی کرتے ہیں، اکثر لوگ ٹوپی پر مسح کرتے ہیں، کبھی کبھی ہو بھی جاتا، ٹوپی نکال دو۔ 5 انگلیاں ہے، پہلے 3 کو لے لو، ہاتھ دھو کر ہاتھ گیلے کر کے 3 انگلیاں لے لو، اس کو پیشانی پہ رکھ دو، یہاں دیکھو، اور اس طرح پیشانی سے سر سے یہ 3 انگلیاں پیچھے تک لے جاؤ، اور یہ جو ہاتھ گیلے رہتے ہیں ہتھیلی، وہی پیچھے سے آگے لے آؤ۔ یہ ہتھیلی کا اور 3 انگلیاں کا کام ہوا۔ شہادت کی انگلی دونوں کان میں ڈال کے پورے کان میں گیلے کر لو۔ بچا انگوٹھا، اس کو کان کے پیچھے، یہ مسح ہو گیا۔ اب اکثر مسح کیا کرتے ہیں، ہاتھ دھو لیا، یہ مسح نہیں ہوا، یہ کامل وضو والا مسح نہیں ہوا۔ ٹکنوں کو اچھی طرح دھو لو، پیروں کو ٹکنوں سمیت دھو لو۔ اکثر پیر دھوتے وقت میں سردی کے موسم میں ٹکنوں کو پانی پکڑتا نہیں، ہاتھ سے اس کو مسل لو، جگہ سوکھی رہ جاتی، انگلیوں کے درمیان خلال کر لو، پیروں کی انگلیاں چپکی ہوئی ہوتی، صرف اس کے اوپر سے پانی بہا تو اندر پانی نہیں پہنچے گا، انگلیوں کو ہاتھ کی انگلیوں سے پیروں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرو کہ جگہ سوکھی نہ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل وضو کرو، اچھی طرح وضو کرو، تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا۔ عمر میں اضافہ ہوا، نیکیوں کی توفیق ملے گی، گناہوں سے معافی مانگنے کا موقع ملے گا، اچانک موت سے حفاظت ہوگی، ناگہانی موت سے حفاظت ہوگی، وضو کی برکت سے اللہ اپنی حفاظت میں لے گا، کامل وضو کے ذریعے سے اللہ اپنی امانت میں لے گا، کامل وضو کے ذریعے سے چہرہ روشن ہوگا، چہرہ منور ہوگا، روزی میں برکت ہوگی، گھر میں برکت ہوگی، زندگی میں برکت ہوگی، بیماریوں سے حفاظت ہوگی۔ پورا دن جتنی دیر تک آدمی کامل اور اچھی وضو میں رہے گا وہ تر و تازہ رہے گا، حشاش بشاش رہے گا، چست اور تندرست رہے گا، اور آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری عمر میں برکت ہوگی۔ پہلی وصیت حضرت انس کو فرمائی، 5 وصیتیں تھیں، اس میں سے پہلی وصیت کیا فرمائی؟ بولیے، وضو کو اچھی طرح اور کامل کرنا۔ وضو کا طریقہ میں آپ کو بتلا دیا، 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا نرم ہڈی تک، 3 مرتبہ چہرہ دھونا، 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا، سر کا مسح کرنا، اور دونوں پیروں کو ٹکنوں سمیت دھونا، اور انگلیوں کا خلال کرنا اطمینان کے ساتھ۔ مسئلہ سنو، مسئلے کی بات، جماعت کھڑے ہو گئی، امام صاحب نے اللہ اکبر کے کہا، ہاتھ باندھ لیا، کسی کو طہارت کی یا استنجا کی ضرورت ہے، اور وہ یہ سوچ رہا ہے اگر میں طہارت کو چلا گیا تو میری رکعت چھوٹ جائے گی یا نماز چھوٹ جائے گی، اس لیے طہارت رہنے دو، وضو کر کے پہلے نماز کو چل جاتا۔ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، نماز چھوٹ جانے دو، پہلے طہارت سے فارغ ہو جاؤ، پہلے استنجا سے فارغ ہو جاؤ،
یا اتنی دیر پہلے مسجد میں پہنچ جاؤ کہ طہارت استنجا سے فارغ ہو کر نماز کو پا سکے۔ نماز کے لیے دوڑو مت، نماز کے لیے بھاگو مت، رکعت پکڑنے کے لیے اپنی جان کو جوخم میں مت ڈالو۔ قربان جائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر آپ نہ ہوتے تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ آپ رہبری نہ کرتے، اتنے بال سے زیادہ باریک مسئلے کون بتاتا؟ آپ اگر ہمارے نبی نہ ہوتے، اللہ آپ کو ہمارا نبی نہ بناتا تو ہم کیا کرتے؟ تو مسئلے کے اعتبار سے ساری ضرورت سے پاک اور صاف ہو کر اطمینان کے ساتھ کامل وضو کے ساتھ نماز پڑھے۔ تو پہلی وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کامل اور اچھی وضو کرو، اس کی برکت سے تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا، برکت ہوگی۔ دوسری وصیت، ہر جاننے والے اور نہ جاننے والے میرے امتی کو سلام کرو۔ ہر جاننے والے میرے امتی کو، جس کو آپ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، اس کو سلام کرو۔ اس کی برکت سے تمہارے درمیان محبتیں ہوگی، نفرتیں دور ہوگی، دشمنیاں ختم ہوگی۔ السلام، سلام کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، سلام کو ہم صرف ایک تعلقات کو نبھانے کا یا ملنے کا ایک ذریعہ سمجھتے نہیں، 30 نیکیاں ہے۔ ایک شخص آئے، اللہ کے رسول کو سلام کیا، السلام علیکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 10۔ دوسرے ایک اور شخص آ گئے، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، 20۔ تیسرے ایک اور شخص آ گئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 30۔ پھر صحابہ سے ارشاد فرمایا، جو السلام علیکم کہے اس کو 10 نیکیاں ہے، جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے اس کو 20 نیکیاں ہیں، اور جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے اس کو کتنی نیکیاں ہیں؟ تو ہمیں 10 نیکیاں چاہیے یا 30 چاہیے؟ 30 چاہیے، پوری چاہیے۔ جسے ہم جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، ہم اس کو سلام کریں، ہم ان کو سلام کریں، آپس کے دل کے میل کچیل گندگی دور کریں۔ سمجھ میں آ گیا؟ مسلمان ہے، ایمان والا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سلام کے الفاظ آج کل دعاؤں کے نہیں، بس دعاؤں کے، السلام علیکم، السلام علیکم، والسلام بھائی، والسلام والسلام، یہ سلام نہیں ہے، بد دعا ہے۔ عربی میں سام کہتے ہیں ہلاکت کو، سام کسے کہتے ہیں؟ ہلاکت، بربادی، ستیاناس، برباد، خراب۔ کوئی اگر آپ کو کہہ رہا ہے السلام علیکم، رکا دو، او بھائی السلام علیکم مت کہو، بد دعا مت دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا، میں نے تمہارا کیا نقصان کیا، السلام علیکم مت کہو، السلام علیکم کہو۔ کوئی بولے آپ نے سلام کیا، کسی نے کہا والسلام بھائی والسلام، جواب مت دو، رک جاؤ، اس سے کہو بھائی والسلام یہ کیا ہے، والسلام یہ کیا ہے؟ بد دعا ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، میں آپ کو دعا دے رہا ہوں، آپ مجھے اس کے بدلے میں دعا دو، بجائے دعا دینے کے آپ مجھے بد دعا دے رہے ہیں۔ اپنے سلام کو درست کرے۔ ایک بار میں آپ کو سلام کر رہا ہوں، اس کا جواب دیجئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 30 نیکیاں ہو گئی۔ میں نے سلام کیا، مجھے 30 نیکیاں ملی، آپ نے جواب دیا، آپ کو 30 نیکیاں ملی۔ جمعہ کے دن میں پورے 24 گھنٹے میں کیا ہمارے اعمال اتنے مضبوط ہے کہ ہم 30 نیکیاں کما سکے؟ روزانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا ہر امتی جسے آپ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو اس کو سلام کرو۔
30 ملا کر اگر 24 گھنٹے کا حساب لگائے صرف سلام میں ہمارے نام اعمال میں کتنی نیکیاں ہوگی. بھریں گے نہیں اپنے نام اعمال کو؟ انشاءاللہ ضرور بھریں گے. دوسری وصیت کہ میرے ہر امتی کو سلام کرو. پہلی وصیت کامل وضو کرو، اچھی وضو کرو. دوسری وصیت میرا ہر امتی جسے آپ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو اس کو کیا کرو؟ سلام. تیسری وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، چاہے جو گھر میں موجود ہو یا نہ ہو. اس سے تمہارے گھر میں خیریت ہوگی، اس سے تمہارے گھر میں خیریت ہوگی. کیا انداز ہے اس نبی کا اپنی امت کے بارے میں، کیا مہربان ہے یہ رسول اپنی امت کے لیے. کیا درد ہے اس نبی کو اپنی امت کا. 1400 سال پہلے، 1450 سال کے بعد میرا ایک امتی اگر اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہو اس کا گھر خیریت سے رہے. اس سے بڑھ کر محسن، اس سے بڑھ کر رحمت کرنے والا، اس سے بڑھ کر انسانیت کا پیغام دینے والا نہ قیامت تک کوئی آیا ہے نہ قیامت تک کوئی آ سکتا ہے. کہ جب بھی تم اپنے گھر میں داخل ہو اپنے گھر والوں کو سلام کرو، پورا گھر آپ کا خیریت سے رہے گا. گھر کی خیریت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. گھر کا خیریت سے ہونا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ہزاروں گھر ایسے ہیں جو بیماریوں سے بھرے پڑے ہیں، ہزاروں گھر ایسے ہیں جو پریشانیوں سے بھرے پڑے ہیں، ہزاروں گھر ایسے ہیں جو درد سے بھرے پڑے ہیں، ہزاروں گھر ایسے ہیں جو مصیبتوں سے بھرے پڑے ہیں، ہزاروں گھر ایسے ہیں جو پریشانیوں میں بھرے پڑے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتلایا. جب بھی گھر میں داخل ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، چاہے کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو. ہمارے بڑوں میں بھی اس کا رواج نہیں، ہمارے بچوں میں بھی اس کا رواج نہیں. ایک مرد ہو کر گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنے کو ہمارے افسوس کے ساتھ ہمارے معاشرے میں اس کو عیب سمجھا جاتا ہے کہ مرد عورتوں میں سلام کیسے کرے. وہ عورتیں ہماری مائیں ہیں، وہ عورتیں ہماری بہنیں ہیں، وہ عورتیں ہماری بیوی ہیں، اور گھر والوں کو سلام کرنے میں کوئی عیب نہیں. یہ میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. برکت والی سنت، عافیت والی سنت، خیریت والی سنت، چین والی سنت، سکون والی سنت، اطمینان والی سنت، نام اعمال میں 30 نیکیاں بھرنے والی سنت ہے. کہ جب بھی تم اپنے گھر میں داخل ہو، چاہے گھر میں کسی کو پاؤ یا نہ پاؤ، تم گھر میں سلام کر کے داخل ہو، اس سے تمہارے گھر میں خیریت ہوگی. کتنے وصیت ہو گئی؟ نمبر 1 وضو کرنا، نمبر 2 جسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو اس کو سلام کرنا، اور نمبر 3 جب بھی اپنے گھر میں داخل ہو تو کیا کرنا؟ سلام کرنا. 3 وصیتیں ہوگی. 4ثی وصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے خدمت میں پیش کی کہ تم چاشت کی نماز کا اہتمام کرو. کہ تم سے پہلے جتنے لوگ تھے اللہ نے ان کو یہ پڑھنے کی توفیق دی اور انہوں نے چاشت کی نماز پڑھ کے اللہ کا قرب حاصل کیا. چاشت کی نماز اشراق کی نماز کے بعد سے شروع ہونے سے لے کر تو زوال سے پہلے تک ہے. اب افسوس کی بات، نہ ہمارے بچوں کو اشراق معلوم ہے، نہ غروب معلوم ہے، نہ زوال معلوم ہے، کچھ بھی نہیں معلوم. صبح صادق کسے کہتے ہیں، طلوع آفتاب کسے کہتے ہیں، غروب آفتاب کسے کہتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو نہیں معلوم. صبح صادق کہتے ہیں اس وقت جب دن نکلتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ بولیے. صبح صادق اسے کہتے ہیں جب دن نکلتا ہے، جہاں سے فجر کی نماز کی ابتدا ہوتی، اسے کیا کہتے ہیں؟ صبح صادق. کیا کہتے ہیں؟ صبح. یاد کر لو. اور رمضان میں جو ہم سحری کرتے ہیں، سحری کا جو وقت ہم ڈھونڈتے گھومتے پھرتے ہیں،
کارڈ دیکھو، یہ کارڈ، ان کا الگ کارڈ، ان کا الگ کارڈ، ٹائم ٹیبل میں ڈفرنس نظر آتا ہے، اختلاف ہوتے، جھگڑے ہوتے، ایک دوسرے پر ایلیگیشنز لگتے ہیں۔ یہ سب اختلاف میں، فتنوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر مسجد میں تقویم ہوتی ہے، ہر مسجد میں بولیے تقویم ہوتی ہیں۔ تقویم کسے کہتے ہیں؟ نماز کے ٹائم ٹیبل کو، صبح سے لے کر شام تک جو نماز کے شریعت میں اوقات ہوتے گئے، اسے اردو میں کیا کہتے ہیں؟ تقویم۔ تو اگر جب رمضان کا مسئلہ ہو، سحری کے مسئلے میں کارڈ میں اختلاف نظر آئے، مسجد میں پہنچو، تقویم ڈھونڈو، اور تقویم دیکھو مسجد میں لگی ہیں، اس میں دیکھو صبح صادق، اس میں کیا دیکھو؟ صبح صادق۔ صبح صادق کا وقت دیکھ کر اس کے 5 منٹ پہلے اپنی سحری کو روک دو۔ سحری کا وقت ہمیں رمضان کا مل گیا، اس کے لیے پریشان ہونے کی یہ کارڈ، وہ ٹائم ٹیبل، ان کا الگ، ان کا الگ، یہ سارے اختلاف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں صبح صادق۔ صبح صادق سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد 2 نمبر پہ آتا ہے طلوع آفتاب۔ 2 نمبر پہ کیا آتا ہے؟ طلوع کہتے ہیں نکلنے کو، آفتاب کہتے ہیں سورج کو، صبح کہتے ہیں صبح کو، اور صادق کہتے ہیں سچ کو، سچی صبح، سچ میں صبح ہوئی۔ صبح صادق کہتے ہیں دن نکلنے کو، طلوع کہتے ہیں طلوع آفتاب سورج نکلنے کو۔ صبح صادق ہوئی تو فجر کا وقت شروع ہوا، اور طلوع آفتاب ہوا تو فجر کا وقت یاد کرو، بہت اچھا سبق ہے، مدرسہ ہی ہو گیا ہمارا یہ۔ صبح صادق فجر کے شروع کا وقت، طلوع آفتاب سورج کے نکلنے کا وقت، جہاں پہ فجر کا وقت ختم ہو گیا۔ اب ان درمیان میں جب بھی فجر کے لیے جماعت چھوڑ گئے، ہم مسجد میں پہنچے۔ اب اکثر مسجدوں میں بورڈ پر لوگ خدمت کرتے ہیں، لکھ دیتے فجر کا آخری وقت، وہ طلوع آفتاب ہوتا ہے، سورج نکلنے کا وقت ہوتا ہے۔ بہت سارے مسجد میں لکھنے میں نہیں آتا، تو بہت سارے نئے نئے مقتدی ہوتے، وہ لڑتے، مجھ سے بھی کئی لوگوں نے لڑا، مولانا اتنی بڑی مسجد ہے اور تمہاری مسجد میں فجر کا آخری وقت ہی نہیں نکلا، تم کیا کر رہے ہیں؟ پھر ان کو گلے سے لگا کر، گلے میں ہاتھ ڈال کر، پیٹھ پر ہاتھ پھرا کر اس گھڑی کے سامنے لایا جاتا ہے، اور دیکھو وہاں پر لکھا ہے طلوع، سب سے پہلا نظر آ رہا طلوع۔ تو ہمارے احمد نگر شہر کا آج کا طلوع کا وقت ہے 6:44، 45 منٹ، مطلب فجر کا آخری وقت کتنا ہے؟ بولیے 6:45۔ کوئی 6:30 بجے اٹھ گیا، جماعت چھوٹ گئی، فوراً گھر میں وضو کر لے، اور 6:45 بجے پہلے اگر گھر میں فجر کی نماز قضا ہونے سے بچا لے، گھر میں برکت ہوگی، نماز جو سر پہ باقی ہے وہ قرض ادا ہو جائے گا، اللہ سے قربت مل جائے گی، روزی کے مسئلے حل ہو گئے۔ صبح صادق ہو گیا، طلوع آفتاب ہو گیا۔ اس کے بعد 2 نمبر پر آتا ہے زوال، اس کے بیچ میں جو چاشت۔ اب اشراق کی نماز آپ کب پڑھیں گے؟ یہ آپ نے طلوع آفتاب دیکھا 6:44، یہاں فجر کا وقت ختم ہو گیا، اس کے 20 منٹ کے بعد میں اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے۔ کتنے منٹ کے بعد؟ 20 منٹ۔ اشراق کی نماز کی بڑی فضیلت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اشراق کی نماز کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اسے مقبول حج اور عمرے کا ثواب دے گا۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہے، اشراق کے وقت تک کسی سے بات نہ کرے، ذکر میں مشغول رہے اور اشراق کی نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ پورے دن بھر کے کاموں کو بنا دے گا۔ مقبول حج عمرہ، حج کا ریٹ 5 لاکھ روپے، 6 لاکھ روپے، 7 لاکھ روپے، عمرہ کا ریٹ 80,000، 85,000، 90,000۔ اللہ تعالیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن میں کروڑوں مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ ہم گنہگاروں کی طرف سے پیش فرمائیں، روز اقدس پر ان کی شفاعت میں ہمارا بھی حصہ شامل حال فرمائیں۔ اپنی امت کے لیے چھوٹے چھوٹے وقتوں میں بڑے بڑے نعمتوں کے اور بڑے بڑے نیکیوں کے اور بڑے بڑے ثواب جو ہے ہم لوگوں کے لیے بتلائے ہیں۔ تو فجر کا وقت جہاں ختم ہوگا
جسے طلوع آفتاب کہتے ہیں، اس کے 20 منٹ کے بعد میں اشراق کا وقت شروع ہوگا، اور اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر 2 نمبر پہ آتا ہے زوال۔ 2 نمبر پہ کیا آتا ہے؟ زوال کہتے ہیں ڈھلنے کو۔ زوال کسے کہتے ہیں؟ ڈھلنے کو۔ زوال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سورج پورا برابر آ گیا اور جو وقت لکھا ہے اس کے بعد سورج ابھی ڈھلنا شروع ہو گیا، سورج ڈھلنا شروع ہو گیا۔ زوال تک آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے۔ ہمارے احمد نگر شہر کا آج کا زوال کا وقت ہے 12:18۔ 12:18۔ تو اس کے اندر آپ کو چاشت کی نماز پڑھنی ہے، جو چوتھی وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جو چاشت کی نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت ثواب دے گا، اس کے سارے مسائل حل ہو گئے۔ اور پہلے امتوں کا بھی یہ حال تھا، پہلے لوگوں کا بھی یہ حال تھا کہ وہ اشراق چاشت کی نماز پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے تھے، اپنے دکھ کو، اپنے درد کو اللہ کے سامنے رکھتے تھے۔ کتنی وصیتیں ہو گئیں؟ 4۔ آخر میں غروب بچا ہے، وہ بھی بیان کرتا ہوں۔ غروب کہتے ہیں سورج ڈوبنے کو۔ غروب کسے کہتے ہیں؟ رمضان میں جو افطار کے وقت میں ہم جو پریشان ہوتے، الگ الگ مسجدوں سے الگ الگ وقت میں اذانوں کی آواز آتی ٹائم ٹیبل کو دیکھ کر، وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسجدوں میں تقویم موجود ہے، جہاں غروب آفتاب لکھا ہوا نظر آ جائے فوراً اس وقت کو دیکھے کہ آج کا ہمارے احمد نگر شہر کا غروب آفتاب کا وقت ہے 5:52۔ تو سمجھ لو کہ افطار کا وقت کتنے بجے ہوا؟ بولیے، آسان ہے۔ صبح صادق، سحر کا وقت، طلوع آفتاب، فجر کا آخری وقت، طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد اشراق کا وقت، 12:18 جسے زوال کہتے ہیں، اس کے اندر چاشت کی نماز پڑھنا، اور غروب آفتاب مغرب کا وقت، روزہ کھولنے کا وقت، سورج کے ڈوبنے کا وقت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کے علاوہ جو نوافل کی نمازیں بتائی ہیں، اس میں اللہ نے بہت بہت برکتیں رکھی، اس میں اللہ نے بہت ثواب رکھا۔ 4 وصیتیں ہوئیں۔ نمبر 1 اچھی طرح وضو کرنا۔ نمبر 2 میرا ہر امتی جسے آپ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو اس کو سلام کرنا۔ نمبر 3 جب بھی اپنے گھر میں جاؤ تو گھر والوں کو کیا کرنا؟ سلام کرنا۔ اور چوتھی وصیت ہمیشہ چاشت کی نماز کا اہتمام کرنا۔ 5ویں وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، چھوٹوں پر شفقت کرو، بڑوں کا اہتمام کرو، اس سے کل قیامت کے دن تم میرے ساتھیوں میں رہو گے۔ چھوٹوں پر شفقت۔ ہمارے گھروں میں بہن بھائیوں کی لڑائیاں، بچوں میں لڑائیاں، بڑوں کو یہ معلوم نہیں کہ بڑوں کا مقام اللہ نے کیا دیا، چھوٹوں کو یہ معلوم نہیں کہ بڑوں کا ادب اللہ نے کیا رکھا۔ چھوٹے بہن بھائیوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے، بڑا بھائی اللہ تعالیٰ نے باپ کی غیر موجودگی میں بڑے بھائی کو باپ کا مقام دیا ہے، باپ کا درجہ دیا ہے۔ بڑا بھائی اس بات کو سمجھیں کہ باپ کی غیر موجودگی میں اللہ نے یہ چھوٹے بہن بھائیوں کو میری اولاد کی طرح بنایا ہے، مجھے ان اولاد پر، میرے چھوٹے بہن بھائیوں پر شفقت کرنا ہے، پیار کرنا ہے، محبت کرنا ہے۔ چھوٹوں سے کچھ غلطی ہو جائے، چھوٹوں سے کچھ اگر نا اتفاقی ہو جائے، چھوٹوں سے اگر کوئی مسٹیک ہو جائے، ان کو بٹھا کر، سمجھا کر، گلے لگا کر سمجھانا ہے، بیٹا ایسا نہیں کرتے، بھائی ایسا نہیں کرتے، یہ غلط ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، ان کو اپنے گلے سے لگانا یہ بڑوں کا کام ہے کہ ان پر شفقت کرے، اس نیت سے کرے، اگر آج میں چھوٹوں پر یہ شفقت کروں گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں نصیب فرمائے گا۔ اور چھوٹوں کا کام یہ ہے اپنے بڑوں کی عزت کرے، اپنے بڑوں کی عزت کرے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے جب کوئی مسلمان جوان اپنی ماں کو اے امی کہتا ہے، اے امی چلنا، اے امی لانا، اے امی دینا۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ تہذیب اسلام کی یہ ہے اپنے سے بڑے کو آپ سے بات کرے، آپ آئیے،
آپ بیٹھیے، آپ کھائیے، آپ لیجیے، آپ دیجیے، آپ پی لیجیے، آپ آرام کیجیے، آپ ٹھہر جائیے، آپ مطمئن ہو کر بیٹھ جائیے۔ ہمیشہ اپنے سے بڑوں کو آپ کا استعمال کیجیے، اپنے سے چھوٹوں کو تم کا استعمال کیجیے۔ یہ ساری تہذیب اگر ہمارے گھر میں آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ یہ 5 وصیتیں ہیں جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمائی ہیں۔ آج کے زمانے میں یہ 5 وصیت کا ہمیں اپنی زندگی میں، اپنے گھروں میں، اپنے بچوں میں، اپنے گھر کی مستورات میں لانا بہت ضروری ہے کہ جب بھی ہم وضو کریں، پہلی وصیت اچھی طرح وضو کرے، ٹھہر کر وضو کرے، اطمینان سے وضو کرے۔ دوسری وصیت جسے ہم جانتے ہو یا نہ جانتے ہو اسے سلام کرے اچھے الفاظ کے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس پر 30 نیکیاں ملے گی۔ تیسرا، جب بھی ہم گھر میں داخل ہو، صبح میں ہو، دوپہر میں ہو، شام میں ہو، رات میں ہو، گھر میں کوئی ملے یا نہ ملے، ہمارے گھر کی خیریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جب بھی آپ گھر میں داخل ہو گھر والوں کو سلام کرو۔ چوتھی وصیت فرمائی چاش کی نماز کا اہتمام کرو، لیکن چاند کی نماز پڑھنے سے پہلے ہم سب یہ نیت کرو انشاءاللہ سب سے پہلے ہم اپنے فرض نمازوں کی حفاظت کریں گے، ہم اپنی فرض نمازوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ کسی وقت اگر جماعت چھوٹ جائے، کسی کام کی مصروفیت میں کوشش کرے، پورا ارادہ کرے کہ نماز نہ چھوٹے، لیکن اگر بالاتفاق چھوٹ جائے، کوئی عذر ایسا تھا پتہ ہی نہیں چلا نماز کا وقت، جب بھی ہمیں موقع ملے ہم کوشش کریں ہم اپنی نماز کو قضا نہیں ہونے دیں گے۔ اور اس کے بعد میں جب اللہ موقع دے، جب فرض نمازوں کی پابندی ہوتی ہے، فرض نمازوں کی حفاظت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نوافل پڑھنے کی بھی توفیق دیتے ہیں۔ جب فرض نمازوں کی پابندی ہوگی، فرض نمازوں کی حفاظت ہوگی، اللہ اشراق پڑھنے کی بھی توفیق دے گا، اللہ چاش کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق دے گا، اللہ تہجد کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق دے گا، اور اللہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق دے گا۔ اور جب یہ نوافل کا ہم اہتمام کریں گے، اس کا کیا مزہ ہے، اس کی کیا برکت ہے، اس سے اللہ پاک کیا دیتے ہیں، اس پہ کیا ملنے والا ہے، وہ اگلے جمعہ میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور آخری وصیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، چھوٹوں پر شفقت کرو، چھوٹوں سے پیار کرو، چھوٹوں سے محبت کرو، بڑوں کا احترام کرو، بڑوں کی عزت کرو، بڑوں کا اکرام کرو۔ یہ ساری 5ویں نصیحت پر میں اور آپ مل کر نصیحت کریں گے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھیوں میں ہوگے، ساتھی کسے کہتے ہیں؟ ساتھ ہونا، قربت ملنا، نزدیکیاں بڑھنا، یہ 5 وصیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔